بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ فریدی کریٹ کی تختیاں نکال رہا تھا کہ اس نے ٹرک کے انجن کی آواز سنی اور چونک پڑا۔ قاسم اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ہائیں، وہ اٹھتا ہوا بولا، کیا یہ میرے ٹرک کی آواز ہے؟ اور پھر وہ چٹانوں کے سرے تک دوڑتا چلا گیا تھا، لیکن ٹرک راستے پر نہ دکھائی دیا۔ عجیب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور وہ آہستہ سے بولا، میں یہی چاہتا تھا بیٹے۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر بدحواسی طاری کر لی تھی اور قاسم کی طرف دوڑا آیا تھا۔ یہاں کوئی گاڑی ہے کوئی گاڑی؟ وہ قاسم کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا، کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ وہ میرا ٹرک لے کر چلا گیا۔ کیا مطلب؟ ارے وہ میرا ٹرک لے گیا، فریدی نے کہا اور پھر اسی سمت دوڑا گیا۔ بوڑھا اور اس کی بیٹی بھی باہر آ گئے تھے۔ فریدی پھر پلٹا، کیا بات ہے؟ بی بی جی، میں تباہ ہو گیا، وہ کتے کا پلہ میرا ٹرک لے گیا۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہو تو مجھے دے دیجیے، خدا کے لیے آپ لوگ مجھ پر رحم کیجیے۔ میں نے اگر اسے پکڑا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ میں کنگال ہی ہو جاؤں گا۔ یہاں ہمارے پاس تو کوئی گاڑی نہیں، بڈھا گھبرایا۔ پوری بات بھی تو بتاؤ، لڑکی بولی۔ وہ مجھے سڑک پر ملا تھا، بولا شکاری ہوں، زخمی ہو گیا ہوں، مجھے سمنا آباد پہنچا دو۔ میں نے اسے ٹرک پر بٹھا لیا تھا، پھر اسی نے مجھے یہ راستہ بھی بتایا، ورنہ میں پہلے کبھی یہاں سے نہیں گزرا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ راستہ مختصر ہے۔ تم سے بڑی غلطی ہوئی، لڑکی بولی، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس سلسلے میں ہم کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ ہماری گاڑی ہفتے میں صرف ایک بار رسد لے کر آتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ 4 دن بعد آ جائے گی۔ فریدی ایک بار پھر چٹانوں کی طرف دوڑ گیا اور وہیں کھڑے کھڑے چیختے ہوئے بولا، مردود مردود مردود، تیری ہڈیاں گیدڑ چبائیں گے، مردود، ولد الحرام۔ سنو پیارے بھائی، وہ قاسم کی آواز سن کر مڑا۔ قاسم اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ کیا کہتے ہو صاحب؟ تمہاری مرغیوں کے چکر نے مجھے غارت کر دیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میم صاحب کو تم سے ہمدردی ہے، کسی کی بھی ہمدردی میرے کام نہیں آ سکتی، مجھے ڈوبنے سے نہیں بچا سکتی۔ میں کہتا ہوں کہیں اب مرغیاں بھی نہ نکل بھاگیں۔ قاسم منہ چلا کر بولا، چلیے خدا ان کی مرغیوں کو بھی غارت کرے، 5-6 تو اکیلے میرے ہی ساتھ غارت ہو جائیں گی، قاسم نے کہا اور دانت نکال لیے، پھر فوراً ہی بند بھی کر لیے۔ شاید اسے خیال آ گیا تھا کہ یہ ہنسی کا وقت نہیں ہے۔ وہ پلٹ آئے۔ یہاں بوڑھا مرغیوں کے کریٹ کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کریٹ کی طرف اشارہ کر کے سرد لہجے میں پوچھا۔ مرغیاں جناب عالی، قاسم جھلا کر بولا۔ میں پوچھتا ہوں کیوں ہیں مرغیاں؟ لیکن قاسم نے اس کو جواب دینے کی بجائے مرغیوں کو مخاطب کر کے سوال کیا، تم کیوں ہو مرغیاں؟ بکریاں کیوں نہیں ہو؟ قاسم، بکواس بند کرو، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں آپ کا سیکریٹری ہوں، ان کی سیکریٹری تو نہیں ہوں۔ یہ کیوں مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ شٹ اپ! قاسم فریدی کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، تم نکالو میرے لیے 6 مرغیاں، میں کیا ان سے ڈرتا ہوں؟ لڑکی نے بوڑھے سے کہا، پاپا آپ اندر آ جائیے۔ وہ قاسم کو گھورتا ہوا اندر چلا گیا۔ تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، لڑکی نے قاسم سے کہا۔ پھر مرغیاں کون کاٹے گا؟ سب ہو جائے گا، تم جاؤ، میں آپ کو کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس ہی صحیح، سیکریٹری کا فرض ہے۔ جاؤ، وہ آنکھیں نکال کر بولی، اور قاسم نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، میں نہیں دیکھ رہا۔ فریدی اپنی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا کر کے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ دفتن قاسم نے آنکھیں کھول کر اس سے کہا، تم مرغیاں نکالو، میں چاقو پکڑتا ہوں، ایک ایک ذبح کرتا جاؤں گا۔ تم آدمی ہو یا جانور؟ یہ بیچارہ اتنا پریشان ہے اور تمہیں مرغیوں کی پڑی ہے۔
لڑکی جھنجھلا کر بولی، ہم قبائلی صبر کرنا جانتے ہیں بی بی جی، میں جا رہا ہوں، سمن آباد پہنچنا بہت ضروری ہے، پیدل چل کر صبح سے پہلے نہ پہنچ سکو گے، مجھے بہرحال جانا ہے، آپ میری یہ مرغیاں امانت کے طور پر رکھیے، مرغیاں ان صاحب کو دے چکا ہوں، وہ لے لیں، راتیں بہت سرد جا رہی ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، اچھا خدا حافظ۔ فریدی کریٹ کو وہیں چھوڑ کر چٹانوں کی طرف چل پڑا۔ پھر آدھ گھنٹے کے اندر ہی اندر وہ اپنے لیے ایک غار تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہاں سے اس عمارت کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ نیلم سرائے پہنچنے کے لیے ناصر کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر بھی وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا پہنچا تھا۔ مصنوعی داڑھی اور ناک پر چڑھا ہوا پلاسٹک اس نے راستے ہی میں نکال پھینکا تھا، پیشانی پر بندھی ہوئی پٹی بھی کھول دی تھی۔ بہرحال جب وہ نیلم سرائے پہنچا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ سردار زمان حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مرغیوں سے بھرے ہوئے 4 کریٹ اب تمہارے ہیں، ناصر مسکرا کر بولا۔ وہ کہاں ہے؟ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر سمن آباد میں پھینک آیا ہوں۔ تم 4 کریٹ کہہ رہے ہو؟ بوڑھا آگے بڑھ کر بولا، میری گاڑی میں 5 کریٹ ہیں۔ اوہ، تو تم اب تک یہیں ہو؟ ناصر آنکھیں نکال کر غرایا، بھاگ جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ سمن آباد کے ہسپتال میں ہوگا یا پھر ہسپتال کے مردہ خانے میں۔ میں نے اس سے جانے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو تمہاری خیر نہیں، وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ چلے جاؤ۔ ناصر مکہ تان کر دھاڑا، جا رہا ہوں، میری مرغیاں، سردار زمن بولا۔ 4 کریٹ اتار لو، ناصر نے خشک لہجے میں کہا، لیکن بعض لوگوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ انہوں نے سردار زمن کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ بوڑھا آدمی ٹرک لے گیا اور ناصر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ زخم کی ڈریسنگ کرنے کے بعد اس نے کمرے ہی میں شراب طلب کی تھی اور کھانا بھی وہیں کھایا تھا۔ رات گئے کسی نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ لیکراس۔ دروازہ کھولو، جواب ملا۔ ناصر نے دروازہ کھول دیا۔ لیکراس نے اندر داخل ہو کر خود ہی دروازہ بند کیا تھا اور اسے بولڈ کرنے کے بعد وہیں کھڑا ناصر کو گھورتا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے دوست؟ یہاں سے فوراً نکل چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں۔ کیوں؟ اکرام ریگم بالا تنہا پہنچا ہے اور اس نے پولیس کو ساری کہانی سنائی ہے۔ تمہارا ذکر خصوصیت سے آیا ہے اس کی رپورٹ میں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مرنے سے نہیں ڈرتا۔ ناصر نے کہا، یہ میرا مشورہ نہیں بلکہ پارٹی کے لیڈر کا حکم ہے۔ لیکراس نرم لہجے میں بولا، تب تو مجبوری ہے، چلو، میں نے عہد کیا تھا کہ پارٹی کے لیڈر کا حکم بہرحال مانوں گا۔ پھر وہ دونوں باہر نکل کر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ وہ پچھلی سیٹ پر تھے۔ ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھائی، لیکن وہ ریگم بالا کی سڑک کی طرف جانے کی بجائے جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ کیا آج کسی سے تمہارا جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں، آج میں نے ایک قبائلی کی ہڈیاں توڑی ہیں، ناصر نے کہا اور مختصراً اپنا کارنامہ دہرایا۔ فریدی کا کہیں نام بھی نہ آنے پایا اور یہ محض حقیقتاً اس لیے تھا کہ فریدی نے بھی تو اس کی جان بخشی کی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے بڑی بے دردی سے مار ڈالتا۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ لیکراس نے کب ساتھ لگا ہوا ریوالور نکالا اور کب اس کی کنپٹی کے قریب لا کر فائر کر دیا۔ پھر ناصر کی طرف کا دروازہ کھلا اور اس کی لاش باہر دھکیل دی گئی۔ گاڑی اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ حمید نے غار سے باہر نکل کر دیکھا، گہرا اندھیرا پھیل گیا تھا اور سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ بلیک فورس کے اس ممبر کو گئے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک حالات میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے رات بھی اسی غار میں بسر ہوگی۔ دفتن اس نے ریما کی آواز سنی، تم کہاں ہو؟ اندھیرے میں، تم بھی یہیں آ جاؤ، حمید بھرنا کر بولا۔ پھر وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور آہستہ سے بولی، بچوں کی سی باتیں نہ کرو، یہیں کھڑے ہو کر چیختے ہو، تمہاری آواز دور دور تک سنی گئی ہوگی، ذرا دیر بعد لومڑیاں بھی چیخنا شروع کریں گی، اندر چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی بولی۔ دونوں پھر غار میں واپس آ گئے۔ یہاں بڑی لالٹین کی روشنی ان کے لیے ناکافی تھی اور وہ یہاں کیروسین آئل کی خاصی مقدار دریافت کر چکے تھے۔ قریب قریب ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود تھی۔ تم جاگ کیوں پڑیں؟ حمید بولا، کچھ دیر اور سونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ جانے کا ارادہ ہے؟ میں خود آج تک کسی لڑکی کو چھوڑ کر نہیں بھاگا۔
आती हैं और चली जाती हैं। मैं अभी तक समझ नहीं सकी कि तुम किस किस्म के खबीस हो। बहुत ही मुतबर्रक किस्म का हूँ, यानी सिर्फ जहनी किस्म की खबासतें हैं मुझ में। अमली तौर पर बुद्धू कहलाता हूँ। अंदर चलो। उसने उसे फिर गार के दहाने की तरफ घसीटा। मैं तुम्हें उनके बारे में बता रही थी। खुदा की पनाह, तुम इसके नाम से भी वाकिफ़ हो? क्या वो अकराम के मोटेल में तुम्हारे सामने दोजानू होकर अपनी पूजा के बोल बोल दोहराता रहा था? हाँ, वो मैं ही थी। वो गार के अंदर पहुंचकर अपने अपने कंबलों पर बैठ गए। हमीद उसे तेज़ नज़रों से घूरे जा रहा था। दफातन उसने कहा, तब तुम ये भी जानती होगी कि लेस्ली की मौत का जिम्मेदार कौन था? उसे दूसरे भक्षु के अलावा और कोई नहीं मार सकता। और था ही कौन? काश मैं उसे छोड़कर भुने हुए गल्ले का थैला लेने ना जाती। तो क्या हुआ? उस वक़्त तो तुम पूरी तरह उन्हीं लोगों के साथ थी। फिर भी वो इतनी बेदर्दी से ना मारी जा सकती। आखिर उस बेचारी का कसूर ही क्या था? मेरी दांत में। हमीद कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, तुम्हारी दांत में क्या? कुछ नहीं, मुझे फिर भूख लग रही है। इस बार तुम कॉफ़ी बनाओगी, समझी? हमीद ने कहा और लंबा लेट गया। इस किस्म के काम मेरे बस से बाहर हैं। इसके अलावा जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। सर के बल खड़ी होकर मुझे कॉफ़ी बनाते हुए देखो। मैं तुमको अभी कई कहानियाँ सुनाऊंगी। इनमें वाजिद की कहानी भी शामिल है। उसकी नामुकम्मल ब्रेन वॉशिंग की गई थी और मैंने एक असातीरी देवी का रोल अदा किया था। मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? उसी के नतीजे में तुम दोनों यहाँ नज़र आ रहे हो। दूसरी कहानी, कॉफ़ी का पानी रख दो, मुझे भी भूख लग रही है। फ़ायदे में रहोगे मेरी खिदमत करके। खुदा की पनाह, कुछ देर पहले तो तुम्हें बोलना ही ना आता था। कल शायद तुम्हारी ये राय भी बदल जाए। हमीद कराह कर उठा और केतली में पानी उंडेलने लगा। वाजिद से मुझे हमदर्दी है। शायद ही कभी वो मुस्तकिल तौर पर नॉर्मल हो सके। ये खुली हुई दरिंदगी है। मैं इसे दरिंदगी नहीं समझता कि किसी को गोली मार दी जाए। यकीन करो, इसी दौरान में मैंने इन लोगों से शदीद तरीन नफ़रत महसूस की थी। हो सकता है वो लोग मुस्तकबिल में बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब देख रहे हों। इस बेहतर ज़िंदगी के हसूल के लिए इन्होंने जो तरीक़े इख्तियार किए हैं, कतई गैर इंसानी हैं। हमीद कुछ ना बोला। अब वो महफूज की हुई अग़ज़िया के डब्बे काट रहा था। रीमा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, तुम लोग कई एतराफ़ से घेरे जा रहे हो। एक वाजिद, दूसरी तुम। हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या कोई तीसरा भी है हमले का? तुम्हारे बाज़ दोस्त। दोस्त क्या मतलब? ऐसे एक आदमी को तो मैं भी जानती हूँ। वो कौन है? जिसकी टोह में तुम रहा करते हो। उसे भी तुम्हारी काम फिक्र नहीं रहती। जहाँ तुम्हें कोई लड़की देखी, पीछे लग गया, ख्वाह इसे कुतुबीन ही का सफ़र क्यों ना करना पड़े। अगर तुम इसके साथ कोई लड़की देख लेते हो तो तुम भी ऐसा ही करते हो। कासिम। हमीद उछल पड़ा। मैं इसका नाम नहीं जानती। बहुत लंबा और बहुत चौड़ा, अकल से खारिज। हाँ, वही। और वो इस वक्त हमारे कब्ज़े में है। उसे किसी न किसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे जब उसे उलझाया गया था तो मकसद यही था कि तुम उसके पीछे लग जाओगे। लेकिन मेरी क्या अहमियत है, जबकि तुम्हें मेरी लाइल्मी का इल्म है। मैं नहीं जानता कि उसे कहाँ कैद किया गया है। क्या कर्नल फरीदी की नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं? अरे वो उस शख्स की नज़रों में सिर्फ अपने इस जज्बे की अहमियत है जिसे आम लोग दरिंदगी कहते हैं। क्या वो तुम्हें किसी मुश्किल में देखकर तुम्हारी तरफ नहीं दौड़ पड़ेगा? यकीनन। शायद अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा दे। रीमा कुछ न बोली। इसके बाद उसने उठकर खाना शुरू कर दिया था। कॉफ़ी पीकर पाइप सुलगाया। रात के 8 बज गए थे, लेकिन अभी तक वो शख्स वापस नहीं हुआ था जिसने इन्हें इस गार तक पहुंचाया था। शायद रात यहीं बसर करनी पड़े। वो भराई हुई आवाज़ में बोला, बसर तो हो जाएगी इत्मीनान से। वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई और यक बैग संजीदा होकर बोली, तुम्हें कर्नल से बिछड़े जाने का तशवीश नहीं है? कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा फासले पर ना होगा। आखिर मेरे लिए आसाइशें कौन मुहैया कर रहा है? इसने मेरे लिए गाड़ी मुहैया की थी। इसने मुझे रेंजर्स के पंजे से रिहाई दिलवाई थी। और किसने ये आरामदेह और गर्म गार तैयार किया है? हमीद जुमला पूरा किए बगैर खामोश होकर सोचने लगा, आखिर ये लड़की है क्या भला? क्या चाहती है? अब तो खुद ही इसने अपनी असलियत भी जाहिर कर दी है। तुम क्या सोचने लगे? कुछ भी नहीं। मैं दरअसल तुम्हें उलझ गया हूँ। समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस खाने में फ़िट करूँ। मेरे बारे में इसके अलावा और कुछ ना सोचो कि तुम दोनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। एक मैं ही नहीं, इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन अफराद इससे बददिल हो चुके हैं। लानत भेजो इस पर।
یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی تفریح سے اکتا کر اسے ترک کر دیا جائے۔ تنظیم سے الگ ہو جانے کی کوشش کرنے والے حیرت انگیز طور پر موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ خود کو بیچارہ نہ کہو، تم دونوں کی ہیبت بڑے بڑوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر انہیں علم ہو گیا کہ تم ایسے خیالات رکھتی ہو تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی غور کیا ہے تم نے؟ وہ مجھے فنا کر دیں گے۔ خیر، تم نے میرے جس دوست کا ذکر کیا تھا، اب اس کی طرف آ جاؤ۔ اسے کس طرح الجھایا گیا ہے؟ ارے بس، لڑکی، وہ کسی طرح بھی قابو نہ آتا ہو، وہ اس دام میں ضرور پھنس جاتا ہے۔ بہرحال وہ کوئی لڑکی ہی ہے، میں تفصیل سے واقف نہیں۔ تم غلط کہہ رہی ہو۔ کوئی عورت میرے چیف پر تو یہ حربہ آزما کر دیکھے۔ کوئی عورت اسے اس کے مقام سے نہیں ہٹا سکی تو پھر وہ خود ہی عورت ہوگا، ریما نے کہا اور کچھ سوچ کر ہنس پڑی۔ اس قسم کے ریمارک سن کر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ریما اور زور سے ہنسی۔ اس میں اس طرح ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حمید بھننا کر بولا۔ ایک نیا خیال آیا ہے۔ اور حمید اس نئے خیال کے متعلق کچھ سننے کا منتظر رہا۔ ریما کسی قدر توقف کے ساتھ بولی، کہیں تم ہی تو لاشعوری طور پر اس عورت سے دور نہیں کر رہے؟ اس ریمارک پر حمید کی کھوپڑی ناچ گئی۔ اس نے سوچا یہ کتیا جوگن کے روپ میں ملی ہے، اسے سکون کی تلاش تھی، نروان کی چاہ تھی اور اب خیال سے باہر ہوئی جا رہی ہے۔ تم جھیپ کیوں رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے کے قریب انگلی نچا کر ہنسی۔ شٹ اپ، سچ بڑے پیارے لگ رہے ہو، یہ میں کرنل کی طرف سے کہہ رہی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں تم کیا چاہتی ہو، حمید خشک لہجے میں بولا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اس قسم کی باتیں کر کے گویا میری انا کو للکار رہی ہو۔ ہے ہی نہیں، للکار کا کیا کروں گی؟ دنیا کے عظیم ترین آدمی کے ہاتھوں میری تربیت ہوئی ہے، اگر میری مجھ ہوتی تو اس مرحلے پر خود ہی نیچی کر لیتا۔ سنو، اگر تم ہماری ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہو تو ترغیب کے بغیر بھی حاصل کر سکتی ہو۔ یک بیک وہ بے حد سنجیدہ نظر آنے لگی اور اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار بھی دکھائی دیے، اور پھر وہ حمید کے قدموں پر جھکتی چلی گئی۔ دوبارہ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم دیوتا ہو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، صحیح معنوں میں مرد ہو۔ حمید اپنے اوپر چھائے ہوئے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ اب وہ خود کو اس سے بے زیادہ احمق محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی اقسام کی عورتوں سے سابقہ پڑا تھا، لیکن اس عورت میں کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس نے ابھی تک اس میں احساس تنفر پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا اوپر کے اندھیرے میں گھورتا رہا۔